اللہ ہمارے تلنگانہ میں اتنی سختی نہیں۔ اور دوستوں بزرگوں، اس وقت میں بعض علماء کرام، بعض حفاظ کرام، مدارس کے سفراء کرام اپنے علاقوں سے چل کر مدرسے کے چندے کے لیے آئے، اپنی محبوب عبادتیں چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، یہ کرفیو کے ماحول میں اور وائرس جو پھیلا ہوا ہے، ایسی بیماری میں بھی اپنی جان ہتھیلی میں لیے ہوئے آئے اور آ کر مدرسوں کے چندے کر رہے ہیں۔ اور مدرسوں کا جو چلنے کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے چندوں پر رکھا ہے۔ ہم لوگ کسی ایک آدمی سے بڑی رقم لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ علماء نے منع فرمایا، عوام سے چندہ کرو، اس میں برکت ہوگی، اور پھر اسی چندے کی برکت سے آپ حفاظ علماء مفتیان کرام پیدا ہوں۔ اور دوستوں بزرگوں، اگر یہ چیز کوئی فرد واحد کیا ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ لوگ مدرسے چلائے ہوتے، نواب مدرسے چلائے ہوتے، لیکن مدرسے ایسے علاقوں میں جہاں پر غربت، وہ مدرسے چل رہے ہیں، روپیہ 2 روپیہ 10 روپے 50 روپے 100 روپے کے چندے کے ساتھ وہ مدرسے چل رہے ہیں۔ اور جب چندہ لینے والے آتے ہیں ان کو جو دینا ہو دینا۔ زکوٰۃ کو صاحب نصاب کے لیے دینا فرض ہے، جیسے نماز، روزہ اور عبادت فرض ہے، حج فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ یہ کوئی جرمانہ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت۔ اور آدمی نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ دے کر بھی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ علماء کرام جو آئے ہیں، ان کو جو دینا ہو وہ عزت اور احترام کے ساتھ، ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، جو آ کر ہمارے بہت بڑے فریضے کو پورا کرا رہے ہیں۔ ہمارا اول درجے میں نظام یہ ہونا چاہیے تھا زکوٰۃ کے دینے کا، گھر تک پہنچائے، ضرورت مند تک زکوٰۃ لے جا کر دیں، لیکن ان کا احسان مانا جائے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ، بٹھاؤ، بات کرو۔ دکان پہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، دکان پہ پہنچتے وہیں سے اشارہ کرتے، جاؤ جاؤ واپس جاؤ، بلا کر بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان کا بھی نفس ہے، عزت نفس ان کو بھی محبوب ہے، لیکن دین کے خاطر، اسلام کے خاطر قرآن شریف بچے پڑھیں، بچے عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، دین کے داعی بنے، اس چیز کو لے کر وہ در در بھٹک رہے ہیں۔ اپنے گھر میں رہ سکتے تھے اور گھر میں رہ کر عبادات وغیرہ جو چلتے پھرتے جو کر رہے ہیں، یکسو ہو کر ایک جگہ کر سکتے تھے۔ رات کی محبوب عبادتیں، کوئی رات میں بلاتا ہے، کوئی دن میں بلاتا ہے، کبھی کچھ، اور پھر تانے بھی سننے کو ملتے ہیں، اور ایسے تانے کہ آدمی تصور نہیں کرتا۔ 2 دن پہلے ایک محترمہ کا میرے پاس فون آیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو مدرسے بنے، شاید اب آپ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، آپ نے کچھ ضرورت نہیں ہے اس وقت میں نے کہا مل صاحب لوگوں کو پیٹ نہیں ہوتا نا، مل صاحب لوگ کھاتے پیتے نہیں، صرف پانی پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ جواب دیا، ذرا سوچو کیسا ذہن ہے ہمارا۔ پہلے تو لوگ لا کر مدرسوں میں دیتے تھے، اور یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ مدارس والوں کو نہیں دو گے، اگر مدرسے بند ہو گئے، تو یہ عالم حافظ جس لائن میں بھی جاتا ہے اس لائن میں وہ کامیابی کے ساتھ کاروبار کر لیتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اس کو کرنا نہیں آتا، بڑا ذہین ہوتا ہے، وہ ذہین ہونے کی وجہ سے ہی حافظ قرآن بنتا ہے، 30 پارے اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے وہ شخص۔ تو جس لائن میں جاتا ہے اس لائن میں وہ ماہر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب وہ لائن میں لگ گیا، پلٹ کر پھر ادھر نہیں آ رہا ہے، تو کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا، گھر میں بچہ پیدا ہو گیا اذان دینے والا نہیں ملے گا۔ جو آدمی جہاں پر ہے، جس طرح بھی کام کر رہا ہے، تو کام جو کر رہا ہے وہ اسی حساب کا کام کر رہا ہے۔ بھائی گر جائیں گے، آپ دیکھ کے بیٹھو۔
دوست اور بزرگوں، یہ مدارس کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے چندے پر یہ نظام رکھا ہے، چندے کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور اس میں ہزاروں نے لاکھوں بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں، اور جب آخر لے رہے ہیں تو ان کا احسان ماننا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ایک بندہ نکلے گا، بڑی موٹی رقم اس کے ہاتھ میں ہوگی، رات کی تاریکی میں جو آدمی ملے گا اس کے ہاتھ میں تھما کر بھاگ جائے گا اور دل کو تسلی کر لے گا کہ میں نے زکوٰۃ دی۔ ایسا بھی زمانہ ہے، اور اس لیے جو زکوٰۃ لے رہے ہیں، زکوٰۃ لینے والوں کا احسان مانیں۔ ہمارے حضرت علامہ قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ زکوٰۃ جو مدرسوں کو دیتے ہو، زکوٰۃ کے دینے کے بعد اس کے ذریعے سے جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، اس میں ایسے علماء پیدا ہو رہے ہیں، مفتیان کرام پیدا ہو، اور زکوٰۃ سے ہٹ کر خالص جو رقم ہے اس میں سے اگر تم چندہ دو گے تو یہ علماء جو بن رہے ہیں ان کو اور 4 چاند لگ جائے، اور زیادہ دن کا کام کرنے لگے گے۔ حساب کتاب سے دینا چاہیے انسان کو، اور اس سے ہٹ کر کچھ اضافہ بھی دینا چاہیے۔ اب جو آدمی حساب کتاب سے ہی نہیں دے رہا ہے تو اضافہ کیا دے گا وہ؟ اس لیے کچھ زیادہ دے کر اطمینان کر لینا چاہیے، اور کوئی معلوم ہو جائے کہ سید معلوم ہو جائے تو اس کو الگ سے رقم دو، زکوٰۃ کی مت دو۔ بعض علماء نے تو فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ کی دے سکتے ہیں، پتہ نہیں ہندوستان میں جو سید ہیں وہ اصلی ہیں یا نہیں، یہ نہیں معلوم، دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم ہی نکالتے ہیں، دوسری رقم تو جیب سے نکلتی ہی نہیں۔ کبھی بھی سال بھر بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا دینے کے بعد پوچھتے ہیں زکوٰۃ میں اس کو شامل کر سکتے کیا؟ وہ صاحب بولتے ہیں، یعنی لوگوں کا ذہن دیکھیے کیسا ہے۔ دوستو بزرگوں، غور کرو، آخرت بنانا ہے ان کو۔ اگر یہ علماء نہیں ملے نا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اگر تم علماء کی ناقدری کرو گے اور مدارس کی ناقدری کرو گے، یا علماء کوئی کرانہ دکان کھول لے گا، کوئی تیل کی دکان کھول لے گا، کوئی کچھ کر لے گا، اپنا جی لے گا، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے ان کے لیے، لیکن یاد رکھو کہ بچوں کو قرآن پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا، دین پر قائم رکھنے والا بھی نہیں ملے گا، پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مسلمان مرے گا یا پھر غیر مسلم بن کر مرے گا، نہیں معلوم۔ سنگی سنگٹن کے لوگ، RSS کے لوگ، پتہ نہیں کون کون ہیں جو اس وقت میں سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے، دین سے پھیرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے۔ خدا را میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پرخلوص گزارش کرتا ہوں علماء کرام کو، آپ بالکل کبھی ایسی بات نہ کہیں جو ناگوار ہو، اپنے چہرے کے ذریعے سے بھی، پیشانی پہ بل لا کر بھی ناگواری کا اظہار نہ کریں۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ، یہ نہ سمجھیں کہ چندے کا کام معمولی ہے، اللہ کے رسول نے بھی اعلان فرمایا، چندے کا کام اللہ کے رسول نے بھی کیا۔ مسجد نبوی کے ممبر سے اعلان ہوا، اے مسلمانوں، جنگ تبوک کا موقع ہے، ہم کو اس جنگ میں جانا ہے، اس کے لیے جو چندہ دے سکتے ہو۔ یہ اعلان، اور اس وقت میں مقابلہ ہوا دونوں میں، حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال حضور کے لیے قربان کر دیا تھا، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھ لی تھی، حضور کو دے دیا تھا، اپنی ساری چیزیں دے دی، اور اس کے بعد ان سے مانگ کر پہنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز میں آنے میں دیری ہوئی تو پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے، کیوں دیر سے آئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی کرتا تھا، میں نے دھو کر سکھا دیا تھا، سکھنے میں دیر ہوئی تو آنے میں دیر ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ سارے کپڑے تو تمہارے ہی ہیں، اس میں سے ایک لے کر پہن لیتے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں نے تو آپ کے لیے دے دیا ہے، پھر دوبارہ میں اس کو لے کر استعمال یہ فرمایا حضرت ابو بکر۔ تو جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ، جس کے پاس جو ہے وہ لا کر مسجد نبوی میں دے دو،
اور جنگ تبوک ضروری ہے، گرما کا موسم ہے، سخت گرمی ہے اور جنگ کے لیے جانا ضروری ہے، تو صحابہ سب کے سب اپنے گھروں میں جو جس کے پاس تھا لا کر دے۔ ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے کیا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھجور کا بھوسا ہے، یہ لایا ہوں، یہ مجاہدین کے لیے نہیں، کم از کم مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے کام آ جائے گا، اس کا قبول فرمائیے۔ ایک صحابی ہاتھ کٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ تھا، رات تمام وہ ایک آدمی کے پاس گئے، یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں تیرے کھیت کو پانی دینا چاہتا ہوں۔ رات تمام پانی کنویں سے نکالتے رہے، ایک ہاتھ سے کھینچتے دانت سے پکڑتے، ایک ہاتھ سے کھینچتے دانت سے پکڑتے، رات تمام پانی سینچتے رہے، اور اس کے بعد وہ 4 سیب کھجور دیے تو وہ لا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ 2-3 سیر کھجور کے علاوہ اس کو اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجیے۔ یہ لا کر ادھر ابو بکر عمر دونوں ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت میں پیسہ ذرا زیادہ تھا، مال جائیداد وغیرہ جو بھی ان کے پاس بہت تھا، انہوں نے سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، ہمیشہ پیچھے رہا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو آج آگے نکل جاتے ہیں، یہ سوچ کر گھر گئے، جا کر جو سامان تھا ڈھیر سارا چادر میں باندھ کر لے کر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ اے عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ سوال کیا فرما رہے ہیں ذرا غور کرو، کیا لائے ہو نہیں پوچھ رہے ہیں، سرکار دو جہاں پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا جتنا سامان تھا، جو بھی سامان تھا، سارے سامان کو اکٹھا کیا اور آدھا اس چادر میں رکھ کر لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سامان پیش کیا تو حضور نے سوال کیا تو جواب دیا کہ جو سامان تھا اس کو جمع کیا، آدھا لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو بکر کے بارے میں قرآن شریف میں آیات نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت کریمہ پر ابو بکر پہنچ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تو کہا کہ خدا کی قسم کہ اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ فرما رہے ہیں غار میں جب تھے تو اس وقت میں دونوں میں سے ایک نے کہا، جو ایک نے کہا جو اللہ فرما رہے ہیں وہ ایک میں ہوں فرمایا، کہہ کر رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تشریف لائے، خاموش، ان کی ادا بڑی عجیب تھی، خاموش رہتے تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے، لیکن سمجھتے بہت دور کی تھے اور اشارے کنایہ کو سمجھ کر فیصلہ فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے جواب دیا، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا میرے پاس جو ہے اس کو آپ اللہ کے دربار میں قبول فرما لیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے سوال فرمایا، وہی سوال جو حضرت عمر سے کیا، تو کہا کہ اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو اللہ کے اس پیارے صحابی، چہیتے صحابی حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سارا کا سارا سامان اپنے چادر میں نے رکھا ہے اور اس کو لایا ہوں، اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر باقی سب لا کر آپ کے دربار میں پیش کر دیا۔ فرمایا تو سب لا کر آپ کے دربار میں پیش کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لگے کہ یار اے ابو بکر مبارک ہو تم کو۔ اسی درمیان حضرت جبرائیل امین بھی تشریف لائے اور لا کر فرمایا کہ ابو بکر کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، یہ ادا بڑی پسند ہے کہ سب لائے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ سب لا کر آپ کے دربار میں دے دیں۔ یہ تھے صحابہ جو اللہ کے راستے میں دیتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ دین کے لیے اصول کیا ہے،
چندہ کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے۔ یہ علماء کرام جو چندہ کر رہے ہیں دوست بزرگوں اپنے ذات کے لیے نہیں، مدرسوں کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ ان کی قدر کرو، جو جس سے ہو سکتا ہے دے دو، لیکن احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کی دو۔ کبھی کبھی ان کی ضیافت بھی کر دو، اللہ نے دیا ہے تو مدرسے کو دینے کے ساتھ ساتھ مل صاحب یہ رقم ہے، آپ اس کو رکھ لیجئے، اور زکوٰۃ کی اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیجیے بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ کو اختیار ہے، اگر آپ زکوٰۃ رکھ سکتے ہو تو رکھ لیجئے، یا کسی کو دینا ہو تو دے دیجیے۔ بہرحال دوستوں بزرگوں وقت بڑھ رہا ہے، یہ باتیں بڑی قیمتی تھی، بتانا میں ضروری تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔